نہیں بھیا، آدھیاتمک ویکتی ابھے ہوتا ہے، نربھے کہہ سکتے ہیں، کائر نہیں ہوتا ہے، بلکہ سنسار کے لوگ کائر ہوتے ہیں۔ اور آدھیاتمک جو سچے معنی میں آدھیاتمک ہوتا ہے وہ نربھے ہوتا ہے۔ پہلے نربھے اور نڈر میں تھوڑا انتر آپ سمجھ لیجیے۔ نربھے وہ ہوتا ہے جس کے بھیتر بھے نہ ہو، اور نڈر وہ ہوتا ہے جو بھے کا دمن کیے ہوتا ہے۔ جیسے ایک ملٹری والے ہوتے ہیں، دیکھیے بڑے ہمتی ہوتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی جاتے ہیں سرحد پر، گولیاں چلاتے ہیں، دشمنوں کو مارتے ہیں، تو یہ نڈر ہوتے ہیں۔ نڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اندر ڈر تو رہتا ہے، لیکن ڈر کو دمن کر لیتے ہیں۔ ان کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگلا ویکتی مجھے مار سکتا ہے۔ اور جیسے مہابیر ہے، مہابیر کو بھی نربھے کہا جاتا ہے، ابھے کہا جاتا ہے، نربھے کہا جاتا ہے۔ پر مہابیر کوئی ایسا تو ہی نہیں یدھ لڑ رہے ہیں، تو مہابیر کے بھیتر بھے نہیں ہے، بھے وسرجت ہو چکا، سماپت ہو چکا ہے۔ ایک نارمل انسان جو سنساری ہے، اس کے وہ نڈر ہو سکتا ہے لیکن نربھے نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ڈر تو ہوتا ہے لیکن ڈر کو دمن کیے رہتا ہے ڈر کا۔ اور نربھے وہ ویکتی ہوتا ہے جس کے بھیتر بھے ختم ہی ہو گیا ہو۔ تو کائر نہیں ہوتا ہے آدھیاتمک ویکتی، کائر جیسا دکھ سکتا ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا انتر سمجھیے گا۔ جیسے ایک بدھو ہوتا ہے اور ایک بدھ ہوتا ہے، دونوں میں اگر انتر پوچھا جائے تو بدھو کیا ہوتا ہے؟ بدھو اور بدھ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن جو بدھو ہے وہ ابھی مورکھتا کے نیچے ہے، مطلب ابھی اس کے بھیتر بدھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے نا۔ اور جو بدھ ہوتا ہے وہ من کے وچاروں کے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک بدھو بھی اور ایک بدھ دونوں ہی وچار سے مکت ہو چکے ہیں۔ بدھو کے بھیتر وچار آیا ہی نہیں، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، وہ بھی وچار سے مکت ہے۔ اور جو بدھ ہے وہ بھی وچار سے مکت ہے، کیونکہ بدھ وچاروں کے اوپر اٹھ گیا ہے۔ لیکن بدھ کے ساتھ یہ اچھائی ہے کہ بدھ اپنی گیان کو ٹول کی طرح یوز کر سکتا ہے جب چاہے، جو کہ بدھو نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے بچے نہیں ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے ابھی اس کے بھیتر کچھ ڈیولپ ہی نہیں ہوا ہے نا، وہ خوش ہے۔ ایک بڑا انسان ہوتا ہے وہ دکھی ہونے لگتا ہے، بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہونے لگتی ہیں، گیان، بودھ، دکھ، اس کا ڈر۔ تو کائر نہیں ہوتا ہے، کائر جیسا دکھ سکتا ہے لیکن کائر نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے نا کہ اب جھگڑا کرنا، بحث کرنا، اس سب سے کیا مطلب ہے، کیوں کسی سے وہ کیا جائے، اس اپنے ایک ستیہ کو دیکھ لیتا ہے، تو کیوں کسی سے الجھا جائے۔ وہ ان سب الجھنوں میں نہیں پڑتا ہے، وہ اپنے سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، راستے میں ہوتا ہے۔ آدھیاتمک ویکتی کی ایک منزل ہوتی ہے، وہ اپنی منزل پہ جا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر بیچ میں جیسے آپ کہیں کسی بڑی یاترا پہ جا رہے ہیں اور کوئی گاڑی آپ کے بغل سے گزر گئی، یا کسی ویکتی نے آپ کے کپڑے کو گندا کر دیا، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ سوچو کہ مجھے منزل تک جانا ہے، آپ اس سے بحث نہیں کرو گے، جھگڑا نہیں کرو گے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ اپنا کپڑا صاف کرو گے اور چلے جاؤ گے، کیونکہ آپ کو کہیں اور جانا ہے، راستہ کہیں اور ہے، دور ہے، تو آپ بے مطلب نہیں الجھو گے۔ لیکن جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، جو فرصت میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو وہ ہر جگہ الجھتا رہے گا۔ ایک آدھیاتمک ویکتی یا ایک ایسا ویکتی جس کی ایک منزل ہے، وہ کہیں نہیں الجھے گا، وہ اپنی منزل کی طرف ہی دیکھتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہیں الجھیں گے تو پھر ہماری منزل تک پہنچنے میں دیر ہوگی، اور ہو سکتا ہے ہمارا جیون ہی سماپت ہو جائے الجھنے میں، مقدمے بازی، یہ وہ ہے نا، بہت ساری چیزیں بنا مطلب کی کر جانا۔ بٹ جو ایک صحیح معنی میں جو منزل کو جاننا چاہے گا، یا جانے والا ویکتی ہے، وہ وہی سوچے گا کہ ہم کیوں الجھیں۔ ایسے آدھیاتمک ویکتی ہے، آدھیاتمک ویکتی بھی الجھے گا نہیں، کیونکہ اس کی منزل کہیں اور ہے، بے مطلب کا اپنی چیزوں میں، بے مطلب کی چیزوں میں الجھے گا نہیں۔ جیسے کہانی بھگوان بدھ کی آپ نے سنا ہوگا کہ بھگوان بدھ کہیں گئے تھے کسی گاؤں میں، تو
کسی نے ان کو گالی دیا، کسی گاؤں میں لوگ ان کے منہ پہ تھوک دیے، وہ پوچھ لیے اور چلے گئے۔ اور بھگوان بدھ کا جو شش آنند تھا وہ بڑا دکھی ہوتا تھا کہ پربھو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، میرا تو خون کھول جاتا ہے۔ تو بدھ نے کہا کہ آنند پہلے ہوتا، اگر یہی کام یہ پہلے کیا ہوتا جب میں راجا تھا تب میں بھی اس کو سبق سکھا دیتا، بہت ساری چیزیں میں بھی کر جاتا، لیکن اب نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اب بڑی مورکھتا پورن چیزیں لگتی ہیں، تو ایسی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ بدھ کائر تھے، نہیں، اس کے اوپر اٹھ گئے تھے۔ اب یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سچے معنی میں نربھے ہوتا ہے آدھیاتمک ویکتی، کائر نہیں ہوتا ہے۔ دھنیہ واد۔